قبلہ صاحب، آج کل یہ میں نے اہل سنت و جماعت کے علماء کرام سے یہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے کافی دفعہ، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں اور میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ قبلہ صاحب، کیا یہ درست بات ہے؟ قبلہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم اللہ ونعم الوکیل۔ یہ سوال جو بھی آپ نے کیا ہے یہ زبان زد عام ہے، اور ہمارے اہل سنت علماء اکثر، سارے نہیں ہیں، بہت سارے علماء اہل سنت وہ ہیں جو حضرت ابو طالب کے صرف اسلام کے نہیں ایمان کے بھی قائل ہیں، لیکن بہت لوگ ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وقت آخر تھا تو حضرت رسالت امام علیہ السلام نے اپنے چچا جان سے کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھنے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا، تو حضرت ابو طالب نے اس وقت بھی، وقت نزاع تھا تو اس وقت بھی کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ سوال عام ہے، پر اچھا کہ آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کسی پر اٹیک نہیں کر رہے، لیکن ہمارے مولا پر کوئی حملہ کرے تو پھر جواب دینا، دفاع کرنا، پھر یہ ہمارا حق ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ تحقیق کر لینا چاہیے کہ جس طرح کی روایات یا جیسے راوی جن سے روایت ایسی نقل ہوتی ہے ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو علم الرجال کی روح سے یہ روایت وہ ہے جس کو 5 راویوں نے بیان کیا ہے۔ وہ 5 راوی ہیں جو کہتے ہیں میں پاس تھا، میرے دیکھتے ہوئے سرکار رسالت مآب کی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے فرمایا چچا جان کلمہ پڑھ لیں تو میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک حضرت سعید ابن مسیب، یہ دونوں باپ بیٹا حضرت سعید اور حضرت مسیب دونوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں نے ہی کہا کہ ہم پاس تھے اور ہمارے دیکھتے ہوئے سرکار ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ چوتھے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی پاس تھا، میرے دیکھتے ہوئے آقا علیہ السلام نے کہا تو سرکار ابو طالب نے انکار کر دیا کلمہ پڑھنے سے۔ 5ویں راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، کو بھی کہتے ہیں یہی بات جو باقی 4 راویوں کے متعلق بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ 5 راوی ہیں، تو ان 5 راویوں کا ہم ایک ایک کر کے حساب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ مسلم ہے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی علم الرجال کی بڑی کتب ہیں، الاسامہ فی تمیز الصحابہ، میزان الاعتدال، اکمال فی اسماء الرجال لصاحب المشکات، یہ 3 کتبیں ویسے متفق علیہ ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے، یعنی نبی اکرم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تھی، اس ہجرت سے 3 سال پہلے سرکار ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ان میں سے جو پہلے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، جو کہتے ہیں، جن سے منسوب کر کے کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پاس کھڑا تھا، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو ان 3 کتب اور اس کے علاوہ بھی باقی تمام کتب اہل سنت کے اندر اور کتب تشیع علم الرجال کے اندر یہ مسلم الثبوت ہے کہ 3 سال پہلے ہجرت سے سرکار ابو طالب کا انتقال ہوا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی وہ ہیں جو ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی ان کی ولادت بھی اسی سال ہو رہی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت پہلے ہوئی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ان کی رحلت کے 1 مہینہ اور 5 دن بعد جا کے ولادت ہوئی ہے، یعنی وہ پیدا ہوئی۔ تو آپ خود اس کا ایک تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ یہ بات ان سے منسوب کر کے کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں پاس کھڑا تھا۔ تو یہ بتائیں کہ جو راوی پیدا بھی نہیں ہوا آپ ماننے پہ آئیں تو اس کی بات مان لیتے ہیں۔ البتہ مجھے یقین ہے کہ حضرت
عبداللہ ابن عباس نے ایسی بات نہیں کی، یہ چند نواسط نے بنی امیہ کی کارستانیاں ہیں، انہوں نے منسوب کر کے ایسی باتیں گڑی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، وہ کہتے ہیں کہ ان سے بھی منسوب کر کے کہ وہ کہتے ہیں میں بھی پاس تھا، میرے دیکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں میں آپ کی شفاعت کر دوں گا، تو کہتے ہیں میں سن رہا تھا آگے سے ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ سامعین ذرا وہ کتابیں ذہن میں رکھیں، اکمال فی اسماء الرجال صاحب المشکات، یعنی سنت کی ایک بڑی علم الرجال کی کتاب ہے۔ پھر تہذیب الکمال علامہ مزی کی کتاب ہے، بہت بڑی علم الرجال کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی جملے موجود ہیں۔ پھر میزان الاعتدال کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ پھر الاسابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر یہی جملے موجود ہیں، اور کتب تسنن کے اندر کتب تشیع یہ بھی متفق علیہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جن سے منسوب کر کے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پاس کھڑا تھا تو انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ روایات کے اندر متفق علیہ مسئلہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی علیہ السلام کی رحلت ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ وہ راوی ہیں جو ہجرت کے 7 سال بعد، یعنی جس سال جنگ خیبر ہوئی ہے، جنگ خیبر کے بعد انہوں نے یمن سے آ کر کلمہ پڑھا ہے، تو جنگ خیبر سے 7 ہجری کے آخر میں جب پہ ہوئی ہے، تو اس کے بعد انہیں پتہ چلا، یمن کے رہنے والے تھے، بہت زیادہ غربت تھی وہاں پہ ان پہ، تو انہوں نے خبر سنی کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ہاتھ پہ اللہ نے خیبر کو فتح عطا کی ہے مسلمانوں کو، تو مال غنیمت بہت ملا، جن کے بچوں کو پہننے کے لیے لباس نہیں ملتا تھا آج ان کے بچے سونے کے سکوں سے کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے یمن چھوڑا اور سیدھے مدینہ میں آئے، مکہ میں بھی نہیں آئے، سیدھے مدینہ میں آئے، اور مدینہ میں آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا ہجرت کے 7ویں سال بعد، یعنی آپ غور کریں 7 اور 3 10 سال پہلے ان کا وجود مکہ میں بھی نہیں تھا، مدینہ میں بھی نہیں تھا، اور 10 سال پہلے ان کا اپنا اسلام بھی ثابت نہیں تھا۔ سامعین گرامی، یہ دوسرے راوی بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامعین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے، تیسرے اور چوتھے راوی ہیں حضرت سعید ابن مسیب۔ حضرت سعید کے متعلق بھی کہا جاتا ہے اور حضرت مسیب کے متعلق بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مسیب جو صحابی ہیں رسالت مآب کے، ان کے متعلق یہ لکھ لیں، حوالے آپ کی خدمت پہ ہم نے پیش کر دیے ہیں۔ علم الرجال کی کتابیں اٹھائیں، میزان الاعتدال دیکھ لیں، الاسابہ دیکھ لیں، اکمال فی اسماء الرجال صاحب المشکات دیکھ لیں، اور باقی تہذیب الکمال دیکھ لیں کہ حضرت مسیب وہ صحابی ہیں جو ہجرت کے 4 سال بعد، یعنی جب نبی اکرم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے تو اس کے 4تھے سال کے آخر میں جا کر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جبکہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہجرت سے 3 سال پہلے، یعنی 4 جمع 3 7 سال پہلے خود ان کا اپنا اسلام ثابت نہیں ہے، وہ سرکار ابو طالب کے اسلام کے گواہ کیسے بن سکتے ہیں؟ ایک بات۔ اور تیسرے چوتھے راوی ہے حضرت سعید۔ حضرت سعید جو حضرت مسیب کے بیٹے ہیں، اکمال فی اسماء الرجال لے صاحب المشکات نے یہ لکھا ہے کہ ان کی تو ولادت بھی حضرت عمر بن خطاب کے دور حکومت میں ہوئی ہے، یعنی آپ غور کریں، رسالت مآب 10 سال مدینہ میں رہے، 11 ہجری میں ابتدا میں سرکار کے دنیا سے انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کی حکومت بنی، 2.5 سال وہ حکمران رہے، اس کے بعد ان کی وفات ہوئی، پھر حضرت عمر بن خطاب کی، تو ان کی دور حکومت میں حضرت سعید کی ولادت ہوتی ہے۔ تو میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی پاس تھے، میں نے بھی سنا، میرے باپ نے بھی سنا، ایک بندہ تقریباً 17-18 سال بعد جا کر اس کی ولادت ہو رہی ہے، اور 17-18 سال پہلے سرکار عبدالطالب کا اس کی ولادت سے بھی پہلے انتقال ہوتا ہے، کس طریقے سے میں کیسے اس کی گواہی کو تسلیم کر لوں؟ سامعین گرامی، 4 راوی ہیں، چاروں کے متعلق آپ 5واں راوی بھی سن لیں، حضرت عبداللہ بن عمر، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی پاس تھے، یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے پاس کھڑا ہوا تھا، حضور نے کہا، ابو طالب علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ یہ علم الرجال کی کتابیں بھری پڑی ہیں، سرکار مستند ہیں
مستند کوئی متفقن علیہ، کوئی مختلفن فی جملہ نہیں ہے، یہ متفقن علیہ ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے سرکار ابو طالب کی رحلت ہوتی ہے، اور جس وقت سرکار ابو طالب کی رحلت ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر کی اس وقت پیدائش تو ہو چکی تھی، ولادت تو ہو چکی تھی، لیکن ان کی عمر تھی اس وقت 4 یا 4.25 سال۔ آپ غور کریں، 4.25 سال کا بچہ تو صحیح بول نہیں سکتا، وہ سرکار ابو طالب کی اسلام کا گواہ بنا ہوا ہے۔ اس طریقے سے نہیں، انصاف سے بات کیا کریں۔ اور اگر میں اپنے بھائیوں کے علماء سے بھی درخواست کروں گا کہ جب بھی کوئی گفتگو کریں، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، ہماری عقیدت کا محور ہے، یہ نگہبان رسالت ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے نبوت کو بچاتے ہوئے، نبوت کے احکام کی نفاذ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، اس لیے آپ جب بھی گفتگو کیا کریں تو بہت محتاط ہو کر اور پڑھ لکھ کر تحقیق کر کے گفتگو کیا کریں۔ صرف اس لیے کہ چونکہ یہ علی کے بابا جان ہیں اس لیے ان کو کافر کہنا یہ ہمارا شرعی وظیفہ ہے، نہیں، یہ شرعی وظیفہ نہیں ہے۔ آپ کا شرعی وظیفہ ہے آپ تحقیق کریں اور پھر جا کر تحقیق کے بعد گفتگو کریں۔ پروردگار ہمیں حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔